مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت حکایت لکھی۔ آپ لکھتے ہیں ایک شخص تھا، اس نے ایک طوطا پالا ہوا تھا، تاجر تھا، تجارت کرتا تھا۔ اس نے طوطا پال لیا اور طوطے سے بڑا پیار بھی کرتا تھا۔ پالتو طوطا تھا، باتیں بھی کرتا تھا۔ ایک دن اس تاجر کو کسی کام سے جانا پڑا تو اس نے اپنے طوطے سے پوچھا کہ تمہاری کوئی حاجت ہو، کوئی کام ہو، جیسے ہم لوگ پوچھتے ہیں بھائی کچھ منگوانا ہے، جا رہا ہوں میں۔ طوطے نے کہا کہ فلاں شہر آپ جا رہے ہیں، وہاں میرا ایک گرو رہتا ہے، وہ فلاں درخت پر بیٹھا ہوگا، تم جب وہاں پہنچو تو اس سے کہنا کہ دیار غیر سے ایک غریب الوطن تمہارا شاگرد قیدی تمہیں محبت بھرا سلام بھیج رہا ہے۔ اس نے کہا اور کچھ؟ کہا نہیں، بس میرا سلام پہنچانا، جو وہ جواب دیں مجھے آ کے بتا دینا۔ تاجر گیا، جب اس مقام پہ پہنچا تو دیکھا واقعی کافی طوطے بیٹھے ہیں، اس میں ایک بڑی عمر کا طوطا بھی ہے۔ اس نے میسج دیا کہ تمہارے لیے یہ میسج ہے، دیار غیر سے، پردیس سے ایک غریب الوطن تمہارا شاگرد تمہیں سلام بھیجتا ہے۔ اس گرو نے جب یہ سنا تو فوراً درخت سے گرا اور مر گیا۔ جو اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی ایک ایک کر کے گرتے رہے اور زمین پر۔ اب یہ تاجر یہ منظر دیکھ کے بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا ہوا۔ خیر اس نے میسج دینا تھا، میسج دے دیا۔ جب سفر سے واپس آیا طوطے نے پوچھا ہاں بھائی میرا پیغام دیا؟ کہا جی میں نے پیغام دیا تھا۔ کہا جواب کیا ملا؟ جواب یہ تھا کہ جیسے ہی میں نے تمہارا سلام پہنچایا وہ تو درخت سے گرا، ختم ہو گیا، باقی بھی ایک ایک کر کے گرنا شروع ہو گئے، کچھ ہی دیر میں سارے گر گئے۔ اس طوطے نے جب یہ سنا تو وہ بھی گرا اور ختم ہو گیا۔ یہ تاجر بڑا حیران ہوا کہ ایسی کیا بات ہے۔ اس نے اسے نکالا اور باہر رکھ دیا۔ جیسے ہی باہر رکھا وہ اڑا اور اوپر جا کے شاخ پہ بیٹھ گیا۔ اب یہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ طوطے نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میرے گرو جی نے مجھے ایک میسج بھیجا تھا، میں نے سلام بھیجا، اپنا حال بتایا، انہوں نے مجھے ایک پیغام بھیجا۔ وہ پیغام یہ تھا کہ اگر حقیقی آزادی چاہتے ہو تو مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ سو میں مرنے سے پہلے مر گیا، تم نے مجھے اٹھا کے باہر پھینک دیا، مجھے آزادی مل گئی۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ یہی حال انسان کا ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ اسے حقیقی آزادی ملے تو اسے موت سے پہلے مرنا پڑے گا۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں آیا کہ موتو قبل ان تموت، کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اس دنیا میں اپنی خواہشات کو، خواہشات نفسانی کو مار دو۔ جب تک تم اس میں الجھے رہو گے تمہیں وہ حیات نہیں ملے گی۔ آپ دیکھیں جب ہم رات کو سوتے ہیں تو ہماری یہ آنکھ بند ہو جاتی ہے، لیکن وہ کون سی آنکھ ہوتی ہے کہ جس سے ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ وہ کون سی آنکھ ہوتی ہے؟ یہ آنکھ بند ہوتے ہی وہ آنکھ بیدار ہو جاتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو جو موت سے پہلے مر جائے اس کو بھی اللہ تعالیٰ وہ آنکھ اس کی پہلے ہی بیدار کر دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں کہ دنیا قید خانہ ہے۔ اب قیدی کیسے رہتا ہے؟ کبھی اللہ نہ کرے آپ کو اس دنیاوی جیل میں جانا پڑے کہیں، لیکن احوال تو پتہ ہوتے ہیں قیدیوں کے، اس کی اپنی مرضی تو نہیں چلتی نا۔ ایک ٹائم ہے، اس ٹائم پہ کھانا دیا جاتا ہے، ایک ٹائم پہ سونے کا آرڈر ہوتا ہے، ایک ٹائم پہ جاگنے کا آرڈر ہوتا ہے، لائن حاضر کیا جاتا ہے اسے۔ تو جو شخص اس دنیا میں قیدی کی سی زندگی گزارے، یعنی رب نے فرمایا اس ٹائم اٹھو، اٹھ کے نماز پڑھو، اس ٹائم یہ کام کرو، تمہارے لیے یہ حلال ہے، تمہارے لیے یہ حرام ہے، ان چیزوں کی جو دنیا میں پابندی کرے
تو وہ ایک قیدی سی کی زندگی گزارتا ہے، اور موت جب آتی ہے اسے تو وہ تو اس کے لیے خوشیوں بھرا پیغام ہوتا ہے کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ ایسا ہی ہے نا۔ میرے بابا جی تھے تو میں ان سے پوچھتا تھا، میں نے ایک دن کہا بابا جی بڑا ڈر لگتا ہے، عمر زیادہ ہو رہی ہے میری، کبھی رات میں کہیں درد ہو تو لگتا ہے ایسا تو نہیں کہ بلاوا آ گیا۔ پہلے ینگ تھے، جوان تھے، مطلب ایک جوانی میں بہت ساری چیزیں انسان کو فیل ہی نہیں ہوتی، نیند بھی اس کی بڑی گہری ہوتی ہے۔ مجھے اب ڈر لگتا ہے۔ کہنے لگے کہ کس بات کا ڈر لگتا ہے؟ کہ موت سے ڈر لگتا ہے۔ فرمانے لگے کہ موت تو تمہیں روز آتی ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے آپ بستر پہ جو سوتے ہو، وہ بستر پہ کتنی جگہ آپ لیتے ہو؟ 6x6 کا بیڈ ہے تو آپ کے پاس کتنی جگہ ہوتی ہے؟ میں نے کہا 2 فٹ۔ کہنے لگے اتنی ہی جگہ تو قبر میں ملتی ہے انسان کو۔ بھلے آپ اتنا بڑا بیڈ لے آئیں، سوئیں گے تو ایک مخصوص جگہ پہ نا۔ کہنے لگے کہ اتنی جگہ آپ کو روز ملتی ہے، اور جب تمہاری یہ آنکھ بند ہوتی ہے تو تمہیں تو نہیں پتہ کہ تم کہاں پڑے ہوئے ہو، اور تم سونے سے پہلے کون سی دعا پڑھتے ہو؟ اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام پر جیتا اور مرتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ مرنا ہی ہے نا۔ ہم جو روز سوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جب صبح اٹھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے موت کے بعد ہمیں حیات دی۔ تو مرتے تو ہم روز ہی ہیں نا۔ تو لیکن اگر انسان مرنے سے پہلے مر جائے، ان کاموں کو کرنا شروع کر دے کہ جو اس کے پیش نظر ہوں۔ ایک مسافر جو ہوتا ہے، اگر ہم دیکھیں ایئرپورٹ پہ ہمیں کہیں جانا ہے، مطلب ابھی حافظ صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ کہیں جانا ہے، تو میں نے پوچھا بھائی وہاں موسم بڑا ٹھنڈا ہے؟ کہنے لگے ہاں موسم بہت ٹھنڈا ہے۔ میں نے تیاری کیا کی ہے؟ ویکسینیشن ہے نہیں ہے؟ ویکسینیشن بھی کون سی چاہیے؟ امیگریشن پہ وہاں سوالات کیا ہوں گے؟ معاملہ کیا ہوگا؟ وہاں کتنے دن قیام کرنا ہے؟ بیگ کتنا بڑا تیار ہوگا؟ لگیج کتنا لے کے جانا ہے؟ یہ ساری ہم تیاری کرتے ہیں نہیں کرتے؟ تو جہاں ہمیں مستقل جانا ہے اس کے لیے کبھی ہم نے تیاری کی؟ سوچا کہ یار وہاں پہ کتنے سوالات ہوں گے، کون سا زیادہ راہ چاہیے وہاں کے لیے، بیگ میں کیا لے کے جانا ہے ہمیں؟ یا 4 دن کے لیے کسی کو جانا، وہ پوری پلاننگ کرتا ہے۔ لوگوں نے موت کا نام سنتے ہی وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کون سا ٹاپک چھیڑ دیا انہوں نے، بھائی کوئی اچھی باتیں کرو ذرا، دل بہلانے والی، یہ دل دہلانے والی کون سی باتیں کرتے آپ؟ تو میں نے کہا ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جیسے مرنا ہی نہیں ہے۔ کہ قرآن فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ جو دنیا میں آیا ہے ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس سے فرار تو نہیں ہے۔ کفن کا یقین ہو نہ ہو لیکن موت کا تو یقین ہے۔ تیاری کیا کی؟ کبھی اپنے آپ سے یہ سوال کریں، پرسنل آڈٹ بھی کریں کبھی اپنا۔ ایئرپورٹ پہ کوئی شخص بیٹھا، اس کا ایک سامان وہاں پہ پڑا ہو، ایک وہاں پہ پڑا ہو، ساری چیزیں بکھری پڑی ہوں، اور بورڈنگ کارڈ اس کے ہاتھ میں ہو، کرے گا کیا وہ؟ اس چیزوں کو سمیٹیں، لائن کھینچیں، اپنی تیاری بھی جاری رکھیں، اپنا محاسبہ بھی کرتے رہیں۔